السلام علیکم ناظرین، ایمان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلے۔ میں ہوں محمد ابرار۔ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی رکھوالی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں مریم نواز نے سیالکوٹ میں مسیح برادری کے عبادت گاہ میں پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے بات کی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ عثمان ڈار اور ان کے ساتھیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ پیغام میں فیصل جاوید نے کہا کہ عمران خان کے کامیاب ترین جلسوں سے امپورٹڈ حکومت کی گھبراہٹ اور بھکلاہٹ ان کی حرکتوں سے آشکار ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما فردوس عاشق اعوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ عثمان ڈار سمیت تمام رہنما اور کارکن اپنے محبوب قائد کا خود استقبال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ میرے حلقے میں ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے میری ذمہ داری پہلے سے بڑھ گئی۔ عثمان ڈار نے کہا کہ یو اے ای کا دہاڑی دار مزدور اور امریکی غلام اپنے وینٹیلیٹر سمیت غائب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ یو اے ای کا دہاڑی دار مزدور اور امریکی غلام اپنے وینٹیلیٹر سمیت غائب ہے۔ آج شہر سیالکوٹ کی عظیم عوامی غلامی کے اس وینٹیلیٹر کی تاریں اپنے ہاتھ سے نکالے گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم جیلوں میں ڈالو یا قید خانوں میں، فیصلہ ایک ہی ہے، نہ امریکی غلامی منظور، نہ امپورٹڈ حکومت تسلیم۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا طریقہ سیاست ملک و قوم کے لیے ناسور بن چکا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان نے سیالکوٹ کی صورتحال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے ایک جلسے کی خاطر سیالکوٹ کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلسے کے لیے گرجا گھر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ گرجا گھر کے تقدس کے مسیح برادری کو احتجاج کرنا پڑا۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے داروں کو دوسروں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ عدالت نے ناجائز استعمال کرنے پر سی ای او اور ڈی جی ایچ آر گیپکو کو 26 مئی کو طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں گیپکو ایکس یونین کے تبادلے کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو عدالتی حکم سے متعلق گیپکو کے متعلقہ افسران کو آگاہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ سماعت کرتے ہوئے عدالت نے ریمارکس دی۔ ڈی جی ایچ آر گیپکو نے درخواست گزار کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر دھمکیاں دیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمان نیوز۔